وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ واجب صد عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور اس کے انتہائی کرم سے ہم ایک بار پھر اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کبھی بھی اس بات سے پریشان نہیں ہوا کہ بندے تھوڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے اذان دینا، جو ہماری ڈیوٹی ہے۔ آگے توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اپنا دامن بھر کے یہاں سے جائیں، اور جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں جن میں ہم بھی نہیں جا سکتے، تو ہم ان کے بارے میں قطعاً کوئی بدگمانی نہیں رکھتے، ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں گھر پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ گھر کیا ہے اور گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں، کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں۔ پچھلی گفتگو قرآن مجید کی روشنی میں تھی، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی احادیث طیبہ کی روشنی میں ہوگی۔ بنیادی طور پر میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، گھر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مادی گھر، جو اینٹ سے، سریے سے، بجری سے، ریت سے بنتا ہے، جسے عمارت کہتے ہیں۔ دوسرا معاشرتی گھر، جس میں ہمارے والدین، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہم سب مل کر گھر بناتے ہیں۔ اور تیسرا اسلامی گھر، عجیب بات یہ ہے کہ ہماری اکثر ہم میں سے جو ہیں ان کی ساری زندگی مادی گھر بنانے میں صرف ہو جاتی ہے، کہ ہم نے یہ گھر چھوٹا ہے تو ہم نے بڑا بنانا ہے، یہ پرانا ہے تو ہم نے نیا بنانا ہے۔ اب دور بدل چکا ہے، تقاضے بدل چکے ہیں، اب ہم نے یہ تبدیلیاں کرنی ہیں، اب ہم نے اپنے گھر کے باہر خوبصورت ٹائلیں لگانی ہیں، ٹائل باہر لگ جائے تو پھر اندر ہم نے اس میں فرنیچر
چینج کرنا ہے وہ ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں کلر سکیم دیکھنی ہے کہ اب کون سا کلر اس میں ہر کمرے کا، بلکہ آج کل تو ہر دیوار کا الگ کلر ہونا چاہیے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ پھر اس میں گھروں میں پیٹیاں نہیں ہونی چاہیے، الماریاں بننی چاہیے، کبڈ بننے چاہیے۔ مطلب یہ زندگی جو ہے نا یوں ہی گھر بنانے میں لگے رہتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد یہ ہے معاشرتی گھر، بچہ پیدا ہوا، بچپن گزرا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، تو اب شادی کرنی ہے بچے کی، دلہن کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معیارات اپنے ہیں، ہماری سوچیں اپنی ہیں۔ جس نے دولہا بننا ہے اس کی اپنی سوچ ہے کہ میری ہونے والی منقوہ ایسی ہونی چاہیے، ماں کی بھی کچھ خواہشات ہیں، باپ کی بھی کچھ خواہشات ہیں کہ ہماری بہو ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ اولاد دے تو پھر ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ انہیں ہم نے کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، حکیم بنانا ہے، ہم نے انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، جج بنانا ہے۔ یہ معاشرتی گھر بنتا ہے، اور کہیں جا کے آخری عمر میں کہیں 70-80 سال کے بعد صرف اپنا خیال آتا ہے کہ اب میں داڑھی بھی رکھ لوں، اب میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ اور کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ مسجد کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ اسلامی گھر ہے۔ تو 3 تقسیمیں جو میں نے سمجھی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب آئیے، یہ جو ہم گھر بناتے ہیں اینٹوں سے، پتھروں سے، گارے سے، مٹی سے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام او کما قال۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر کی بنیاد میں حرام کا پتھر یا اینٹ لگانے سے بچو۔ مطلب کیا ہوا کہ حرام کمائی سے گھر نہ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں گھر بننا چاہیے، مال جہاں سے آئے، جیسے آئے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، حلال سے نہیں بنتا رشوت لینا شروع کر دو، پھر بھی کام نہیں چلتا، دوسروں کے حقوق غصب کر لو۔ باپ فوت ہو جائے تو بھائی سارے مل جاتے ہیں کہ بہنوں کو نہیں دینا کچھ بھی، کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں۔ حالانکہ دینا انہوں نے نہیں، خدا دے رہا ہے، دین دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے، لیکن سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے اور پھر کہیں گے کیا، نہیں وہ لیتی ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تم دو گے تو وہ لے گی نا۔ بہنیں بیچاری تو یہ سوچ کے چپ ہو جاتی ہیں کہ چلے باپ کی کمائی میں سے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، کم از کم بھائی کے ساتھ ہمارا آنا جانا لگا رہے، اس کی شکل کم از کم ہم دیکھتی رہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھائی ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، بیٹے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بہنوں کو کیا دینا ہے۔ تو غیر شرعی ذرائع، ناجائز ذرائع، ان سے گھر بنانا آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ فرمایا اتقوا الحجر الحرام فی البنیان، فرمایا اپنے گھر کی بنیادوں میں حرام اینٹ یا حرام پتھر نہ لگاؤ۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ اساس الحرام،
فرمایا بنیاد میں حرام شامل ہو گیا تو سارا ہی گیا، بنیاد میں حرام شامل ہو گیا۔ فارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ یا پہلا پتھر ٹیڑھا لگتا ہے نا تو وہ پھر سریا تک بھی اس کو لے جاؤ نا، دیوار ٹیڑھی جاتی ہے۔ تو جب حرام شامل ہو گیا، اس گھر میں بیٹھ کر آپ جو عبادت کریں، جو ریاضت کریں، دعائیں کریں، پھر آپ کہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھائی کیسے قبول ہوگی؟ آپ کہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے ہوگی؟ مال تو رشوت کا ہے، مال تو اس پہ حرام کا لگا ہوا ہے، مال تو دوسروں کا ہڑپ کر کے لگا ہوا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے لگا ہوا ہے، کہاں سے برکت آئے گی؟ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر رہا ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ انتہائی غم اس سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، عرصہ گزر جاتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ فرمایا کہ اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں غذا حرام کی ہے، کیسے اللہ قبول فرمائے؟ وہ مجبور نہیں ہے، وہ چاہے تو کر بھی لے، لیکن وہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دعائیں قبول ہوگی حلال سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کی بنیادوں میں، یعنی گھر بنانے میں حرام چیز، حرام مال شامل نہ کرو۔ یہ مادی گھر کی بات ہو رہی ہے جس میں بلڈنگ تعمیر ہونے کی حیثیت سے بات ہو رہی ہے۔ اب آگے اس کے بعد پھر جب گھر بن جاتا ہے، بچہ جوان ہو گیا، اب شادی کا مرحلہ طے کرنا ہے، بہو لے کے آنی ہے، تو ماں بھی ماڈرن ہے، باپ بھی ماڈرن ہے، تو بیٹا تو پھر ماڈرن اس نے ہونا ہی ہونا ہے کہ جی ہم تو فیشنیبل لے کے آئیں گے، ہم تو پڑھی لکھی لے کے آئیں گے، ہم تو جدید تقاضوں کو سمجھنے والی لے کے آئیں گے۔ اور جدید تقاضوں والی جب آتی ہے تو پھر اس کی جدت وہ پھر برداشت بھی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنہن، آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کرو، خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کرو۔ یہ نہیں کہ امی بہت خوبصورت بہو اپنے لیے تلاش کریں یا میرے لیے بہت خوبصورت بیوی لے کے آئیں، خوبصورت بیوی منع نہیں ہے، لیکن ان معنوں میں منع ہے کہ صرف خوبصورت ہو، خوبصیرت نہ ہو، اس معنوں میں منع ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنہن، فرمایا کہ خوبصورتی اور زینت کی وجہ سے نکاح نہ کرو، عسى حسنہن ان یردیہن، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے ہلاک کر دے، وہ اس حسن کے گھمنڈ میں ہو اور وہ کسی کی پرواہ نہ کرے، نہ سسر کی، نہ ساس کی، نہ خاوند کی، وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے اور وہ اپنے حسن ہی کو سنوارنے میں لگی رہے، وہ بچوں کی تربیت بھی نہ کرے، وہ خود بھی ہلاک ہوگی اور آگے اولاد کو بھی ہلاکت کے دھانے پر پہنچائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فرمایا مال اور دولت کی وجہ سے بھی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ آج کل یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس لوگ، ان میں یہ زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں اس بات کے کہ امیر گھر تلاش کریں، اور ہوتا کیا ہے ذہن میں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، جہیز بہت لے کر آئے گی، اس کے باپ امیر ہوگا، بھائی امیر ہوں گے،
وہ وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتے رہیں گے، ہم ان سے پیسے ہتھیاتے رہیں گے، نیت پہلے سے خراب ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ عسیٰ اموالہن ان تطغیہن، ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ سرکش ہو جائیں، وہ تمہاری باغی ہو جائیں، وہ تمہاری بات ہی نہ سنیں، وہ تمہیں ایک کی دو سنائیں، دو کی چار سنائیں گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے، تمہارے گھر میں ہے کیا، یہ گھر تو میں نے آ کے بھرا ہے، تمہارے گھر میں کیا تھا، یہ بیڈ جس پہ تم لیٹے ہو یہ میرا ہے، یہ صوفہ جس پہ تم بیٹھتے ہو یہ میرا ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ سرکش ہو جائیں گی، باغی ہو جائیں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیکن تزوجوہن علی الدین، فرمایا نکاح کرنا ہے تو یہ جا کے پوچھو کہ کیا بچی نماز پڑھتی ہے، کیا اس نے قرآن پڑھا ہے، کیا اس نے دین کو سمجھا ہے، کیا وہ خدا رسول کو یاد کرنے والی ہے، کیا وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے والی ہے یا 12 بجے اس کی صبح ہوتی ہے؟ دین پوچھو جا کے اس کا، دین پر عمل کرنا، دین سمجھنا، اس چیز کو اہمیت دو، دین کو تم بنیاد بناؤ، اس کے بعد اگر اس کے پاس مال ہوگا وہ مال بھی تمہیں فائدہ دے گا، اس کے پاس حسن ہوگا وہ بھی تمہیں فائدہ دے گا، لیکن اگر تم بنیاد حسن کو اور مال کو بناؤ گے دین کی نفی کر کے یا دین کو بھول کر تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث بھی ابن ماجہ کی میں نے سنائی ہے اور دوسری جو حدیث ابھی سنا رہا ہوں یہ بھی ابن ماجہ شریف میں ہے، فرمایا زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخرہ، فرمایا کہ مومن بیوی، مومن کا مطلب مومن ویسے تو ساری کلمہ پڑھتی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو باقاعدہ دین کو سمجھنے والی ہو، دین پر چلنے والی ہو اور دینی تقاضوں کو ذہن میں رکھنے والی ہو، فرمایا جب ایسی تم عورت گھر میں لاؤ گے تو فرمایا وہ آخرت کے معاملات میں تمہاری مددگار ثابت ہوگی، آخرت کے معاملات میں۔ اچھا جو آخرت کے معاملات میں مددگار ثابت ہوگی تو کیا وہ دنیا میں خاوند کی عزت نہیں کرے گی؟ کیا وہ اس کی خدمت نہیں کرے گی؟ کیا اس کے ماں باپ کو وہ اپنا نہیں سمجھے گی؟ اگر وہ اس کے ماں باپ کی عزت نہ کرے، خاوند کی عزت نہ کرے، خاوند کی خدمت نہ کرے تو آخرت میں اسے کیا ملے گا اور تمہاری کیا مدد کرے گی؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آخرت میں مدد تبھی کرے گی کہ جب دنیا اس کی ٹھیک ہوگی، وہ دین پر چلنے والی ہوگی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی آبادی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت او کما قال، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، فرمایا ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ مطلب یہ کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ اور جس میں نہیں ہوتا وہ مردہ۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں فلاں گھر بڑا آباد ہے، کیوں بھائی؟ اس میں 10 بندے رہتے ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آباد گھر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آباد نہیں ہے، آباد وہ ہے جو خدا کو یاد کرنے والے ہو، وہ ایک بھی ہو تب بھی آباد ہے، وہ 2 ہو تب بھی آباد ہے، وہ 4 6 10 20 جتنے بھی ہیں وہ آباد ہیں۔ لیکن جس گھر میں خدا اور رسول کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا،
جس میں سارے کا سارا ٹائم ٹی وی اور ڈراموں میں گزر جائے، موبائل میں گزر جائے، تو آقا فرماتے ہیں وہ تو مردہ ہے، وہ بات کہاں، وہ تو قبرستان کی مانند ہے وہ گھر۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور انداز میں ہمیں نصیحت فرمائی گھر کو آباد رکھنے کی۔ فرمایا اجعلوا من صلواتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب کچھ حصہ کا کیا مطلب؟ عورتوں نے تو ظاہر نماز پڑھنی گھر میں ہے، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں یعنی زور کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے تو پہلی سنتیں فرض سے پہلے کی جو 2 سنتیں فجر کی وہ گھر میں ادا کریں، زور کی پہلی 4 سنتیں گھر میں ادا کریں، تاکہ بیوی بھی دیکھے، بچی بھی دیکھے، بچہ بھی دیکھے، وہ دیکھے کہ ہمارا جو ابو جان ہیں، ہمارے جو تایا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے تو وہ بھی ترغیب پائیں گے اور وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر مسجد میں آ کر آپ نے ساری نماز پڑھ لی، گھر میں 2 نفل ہی پڑھ لیں، کسی وقت بھی مصلی بچھا لیں، نفل پڑھیں ان کے سامنے۔ اب آپ کو پتا نا بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ، بلکہ اس سے بھی چھوٹے بچے، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، 3-4 سال کے، یہ جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، جو والدین کریں گے وہی بچے نے کرنا ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ والد اگر سگریٹ پیے نا گھر میں تو بچے کو سب تو سگریٹ تو نہیں ملتا نا، تو وہ کوئی تیلا ہی لے کر نا تو وہ یوں کر رہا ہوگا، سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں نا۔ اگر باپ گانا گائے گا میوزک تو وہ بچے بھی یوں کر رہا ہوگا، اور اگر باپ نوافل پڑھنے والا ہوگا تو بچہ اس کے قدموں میں کھڑا ہوگا، کبھی دائیں کھڑا ہوگا، کبھی بائیں کھڑا ہوگا، اور باپ مصلی اٹھانا چاہے گا تو وہ خود اس کو سیدھا کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرو۔ ایک تربیت ہوتی ہے زبان سے، جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، اور خود پڑھیں بھی کوئی نہیں اور جھوٹ بھی نہ چھوڑے، تو یہ تربیت ناکام ہے، یہ تربیت کام نہیں آئے گی۔ اصل تربیت عملی ہے۔ آپ خود نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ نمازی ہوگا۔ آپ خود قرآن صبح پڑھیں، بچہ آپ کی گود میں بیٹھے گا، وہ قرآن پڑھے گا۔ اب کئی چھوٹے چھوٹے کلپس ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے جن کے گھر میں لبیک 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 مطلب وہ ان کا یعنی تعلق ہوتا ہے، تو وہ بچے چھوٹے بچے بھی نا وہ یوں کر ہی رہے ہوتے ہیں، بول بے شک نہیں سکتے لیکن وہ اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آقا نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبر نہ بناؤ۔ اب قبر والے جو ہوتے ہیں وہ نماز بولیے نا نہیں پڑھتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے قبرستان میں آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی قبر والا نکلے اور نماز پڑھ رہا ہو، کوئی نکل کے باہر قرآن پڑھ رہا ہو؟ تو کیا مطلب؟ جہاں نماز، جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہ تو قبرستان ہے، تو گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور پھر آخری حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، جب اللہ تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی عمل کسی کا پسند آ گیا، اب اللہ ان پر مزید جب کرم فرمانا چاہتا ہے تو پھر 5 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ 5 علامتیں تمہیں نظر آنے لگ جائیں گی۔
کہ اس گھر پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارے گھروں میں کون کون سی علامت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں جھانکنا ہے۔ پہلا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقہہم فی الدین، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ دین کی طرف رغبت رکھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی گفتگو ہوتی ہے یا نماز پہ یا روزے پہ یا حج پہ یا زکوٰۃ پہ یا صدقے پہ یا خیرات پہ، ان کی گفتگو میں کرکٹ نہیں ہوتا، ان کی گفتگو میں سیاست نہیں ہوتی، ان کی گفتگو میں لڑائی جھگڑے حسد بغض کینہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس دین پر عمل بھی نظر آتا ہے۔ پہلی علامت یہ۔ اور دوسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وقر صغیرہم کبیرہم، فرمایا ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں نا جی بچہ گل ہی نہیں سننا، جی بات ہی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ اور جن گھروں میں بچے بڑوں کے احترام کریں سمجھ جائیں کہ اللہ کا کرم شامل حال ہے۔ وقر صغیرہم کبیرہم۔ اور تیسرا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزقہم الرفق فی معیشتہم، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں نرمی فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تھوڑی محنت بھی کرے نا تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے شام تک رات تک بھاگ دوڑ ہے لیکن برکت نہیں ہے، پورا ہی نہیں ہوتا، دوڑ ہی دوڑ ہے۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سکون سے ہے، برکت ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگوں کو برکت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اکثریت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے ہونا یہ برکت ہے۔ زیادہ پیسے ہونا برکت نہیں، کم ہو لیکن آپ مصائب سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے بچے رہیں اور تھوڑے میں آپ کا گزارا ہو اور آپ مطمئن رہیں، یہ برکت ہے۔ ورنہ کروڑوں والے بھی ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، ساڑھے کچھ مر ہی گیا، کھپ ہی گیا، تو وہ برکت نہیں ہوتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والقصد نفقاتہم، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات میں میانہ روی پیدا فرما دیتا ہے، وہ فضول خرچ نہیں کرتے، ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں چھت سلامت ہے، دیواریں ٹھیک ہیں، نہ کوئی ان میں سراغ ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کچھ اور ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کو کھیڑ کے تو نیا بنانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات میں میانہ روی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَبَصَرُهُمْ فِي عُيُوبِهِمْ، اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عیب دکھاتا ہے، وہ اپنے عیب دیکھتے ہیں، دوسروں کے نہیں، وہ اپنی غلطیاں شمار کرتے ہیں کہ آج میں نے اللہ کی کون کون سی نافرمانی کی ہے، آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، آج کہیں امی کی گستاخی تو نہیں ہو گئی مجھ سے، کہیں ابو کے ساتھ تلخ کلامی تو نہیں ہو گئی، کہیں بڑے بھائی کو میں نے تو کر کے تو نہیں بلا دیا، کہیں رزق کماتے کماتے میں نے حرام تو اس میں شامل نہیں کر دیا۔ انہیں اپنے عیب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہ اپنے عیبوں کو دیکھتے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اس گھر کے لیے کہ جس گھر والوں پر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر والے گھروں میں شامل فرمائے اور ہمارے گھروں میں بھی یہ علامتیں ہمیں نظر آئیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ
اسلامی گھر عطا فرمائے، اسلامی گھر، ہماری سوچ اسلامی ہو، ہمارا ذہن اسلامی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہے یہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، ہم غوث پاک کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، بالخصوص باقی سب کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔